اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی میزبان راحلہ فردوس کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں اور آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید اور ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کے دن اے پی پیک کے پلیٹ فارم سے ناہید بھٹی نے آپ تمام مہمانان کو یہاں پر مدعو کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں یہاں موجود ہیں۔ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیا بھر میں تو یہ خوبصورت مہینہ مناتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے خاص طور پر اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا اور ان کی خوبصورتیوں کا اس وقت جو نظارہ ہم دیکھتے ہیں نیو یارک میں خاص طور پر، جہاں دنیا بھر میں مسلمانان یہ مہینہ مناتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ جو انٹرفیتھ کا سلسلہ ہے اور یہاں ہونے والی تقریبات ہیں جس میں کہ ہم سب مل کر، چاہے منہٹن ہو، چاہے ٹائم اسکوائر ہو، چاہے مختلف ایسی جو یہاں کی انتظامیہ ہیں جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں، وہاں پر رمضان المبارک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان خوبصورتیوں کو بڑھا کر ہم اپنے مذہب اسلام کو دنیا بھر میں ایک مثبت رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ امیج مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ آج کے اس پروگرام میں اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم یہاں رہنے والی جو نئی نسل ہے، آنے والے لوگوں کو، آنے والے بچوں کو اس چیز سے روشناس کرا سکیں کہ یہاں رہتے ہوئے ہم دین اسلام کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کیونکہ ہمارے درمیان یہ جو تقریبات ہیں ان کی اہمیت ہے، اور اہمیت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نشستوں کا اہتمام کریں جہاں پر اسلام سے متعلق گفتگو ہو سکے، اور ایسی گفتگو اس معاشرے میں خاص طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمانان محترمہ عائشہ علی صاحبہ جو ہماری قونصل جنرل ہیں، ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے درمیان محترم جناب انیق احمد صاحب جو پاکستان سے خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں اپنے ایک لیکچر کے سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا تعارف ہم تھوڑی دیر میں مزید کروائیں گے، لیکن ان کا آج ہمارے پروگرام میں آنا ہمارے لیے بڑی احساس کی بات ہے، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ جناب مامون احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب، جہاں جہاں اے پی پیک کا نام آتا ہے ڈاکٹر اعجاز کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور جتنے بھی پریس کے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے بھی معزز مہمانان، سب کو آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کی طرح جب کسی بھی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے ہم تلاوت کلام ربانی سے ان تقریبات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت جو نام موجود ہے وہ ہے اویس احمد صاحب کا، ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور بارگاہ رب العزت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اویس احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الأعوف الرعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور هادع البديع الباقي الوارث الرشيد الشكور الصبور بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. The month of Ramadan is the one in which the Quran was revealed as guidance for mankind and as clear signs that show the right way and distinguish between right and wrong. So those of you who witness the month must fast in it, but the one who is sick or the one who is on a journey should fast as much from other days as he missed. Allah intends to provide ease for you and does not intend to create hardship for you. All this is so that you may complete the number of fasts that has been prescribed for you and proclaim the takbir of Allah subhanahu wa ta'ala for having guided you, and so that you may be grateful. Sadaqallahu al-Azim. We began this program with the 99 names of Allah, the blessed 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, who has enabled us, who has gave us the tawfiq to gather in this beautiful occasion in the month of Ramadan. So we are grateful, ever most grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala deemed the month of Ramadan important enough to mention it in the Quran. You must remember there's only 25 prophets that were mentioned in the Quran by name. And the Quran, each and every word is important real estate. Each and every word is very significant. If it's in the Quran, it holds a lot of weight. There's a lot of things that weren't mentioned in the Quran, such as how many times to pray, how to pray. But Ramadan was mentioned. So it holds significant weight for us. And the fact that we have gathered here,
I want us all to remember that we are Muslims first and foremost. We are brothers and sisters to each other. So let's use this month of Ramadan to better ourselves, to better our interactions with one another. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to perform this Ramadan beautifully so that we may walk away with a lot of peace in our hearts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے افطار کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس پوری تقریب کو اپنے اختتام تک پہنچانا ہے. تو ہم چاہیں گے بغیر کسی توقف کے، مزید کسی گفتگو کے، اس پروگرام کی مین آرگنائزر اے پی پیک کی ڈائریکٹر ناہید بھٹی سے گزارش کروں گی تشریف لائیے، جن کی گوناگوں محنتوں سے آج کی یہ محفل سجی ہے، کہ تشریف لائیں اور ہمارے تمام مہمانان کو خوش آمدید کہیں. ناہید بھٹی. خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ سب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اس پروگرام کو منعقد کرنے کا موقع ملا، جس کا مقصد ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور اپنے دین سے منسلک ہوں اور دین سیکھیں. خاص طور پر ہماری آنے والی نسل ہمارے دین سے آگاہ ہو. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اسلامی اسکالر جناب انیک احمد پاکستان سے تشریف لائیں اور ہمیں ان سے ملنے اور ان کے لیکچر سننے کا موقع ملا. میں جناب انیک احمد کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور آج محفل کو رونق بخشی. میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر اعجاز احمد کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اے پی پیک کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی اجازت دی. اسد چودھری، مصباح بیگ، اسلم بیگ اور ڈاکٹر شہزاد کی مشکور ہوں جو ہر پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں. طارق خان اور ڈاکٹر سعدیہ اور اے پی پیک کے تمام بورڈ ممبرز کا بہت شکریہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ کونسل جنرل محترمہ عائشہ علی کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے شدید مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ڈائریکٹر رحیلہ فردوس کا بہت شکریہ جو نیو جرسی سے خاص طور پہ آئیں اور نظامت کی. میں اپنے میڈیا معاذ صدیقی، ARY کے آصف جمال، محمد آصف، فہیم میاں، ارشد چودھری سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور محسن ظہیر جو ہمارے آئینی اور فاروق محمد فاروق کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت بخشے، اور مجیب لودھی کی بھی شکر گزار ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ثنا نے میری بہت ہیلپ کی ہے. 1 منٹ کے لیے ثنا آپ کھڑی ہو جائیں کہ یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے یہ ثنا نے یہ سارا ڈیکوریٹ کیا ہے. اور آپ کی ٹیبل پہ جو یہ خوبصورت فلاور پڑے ہوئے ہیں یہ میری دوست شاہدہ نے انہوں نے ساری ڈیکوریشن کی ہے. شاہدہ 1 منٹ آپ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا دیں. اور افتخار بٹ صاحب نے آپ کے لیے خصوصی طور پہ کھجوروں کا گفٹ بھیجا ہے صوفی ایڈلٹ ڈے کیئر سینٹر کی طرف سے. اور جو مائک کے ڈی جے لکی کا یہ آج کا مائک کا انتظام ہے، اور خصوصی طور پہ ذیشان علی جو کباب کے مالک ہیں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا آپ کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا ہال کا. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر اعجاز سے اپنے چیئرمین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں. Thank you, Naheed. I'm not going to take a lot of time. I just want to thank everybody for coming today and celebrate Iftar and Ramadan with us. Thank you very much. And special thanks to Naheed for putting this event together. She's doing great work every day, every year, every 3 months we have events going on. Thanks to Naheed. She is very committed to bring the community together. Thank you. And I'm going to ask Aisha ji to come. She's a council general. She has to go to another event. Aisha ji, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear Hazrat, thank you so much, Dr. Saab, for the invite. This is again, we're gathered here
thanks to APPAC and all the organizers. Wonderful event. जैसे नाहीद सब आपकी तारीफ कर रहे हैं. You are the main organizer. And Dr. Saab, I'm here basically to support Naheed because she does an amazing job and she makes sure that each and every person attends. और यहाँ पर आकर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ थोड़े से थॉट्स भी शेयर करूँ. रमज़ान मुबारक to everyone. It's always an honor and a privilege to be amongst the members of our community. And a lot of interesting thoughts to begin the event with. रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं, रमज़ान की जो बरक़ात हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से आज एक बहुत अहम हस्ती शामिल हैं इस प्रोग्राम में, अनीक अहमद साहब. And he will talk in detail about the blessings of Ramzan. दो तीन चीज़ें जो बहसियत कौंसल जनरल में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ. जिस तरह से राहिला ने भी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि ये इफ्तार के इवेंट्स और इफ्तार की जो महाफिल हम यहाँ पर सजा रहे हैं, उनकी बहुत ख़ास अहमियत हमारे अमेरिका में यहाँ पर बहसियत एक कम्युनिटी इसकी एक बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस ये है कि अपने मुल्क से बहुत दूर रहते हुए भी सच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कम्युनिटी नाउ माशाल्लाह, एंड सच इज़ द नंबर ऑफ आवर कम्युनिटी कि रमज़ान के अपने बारे में अपना स्केड्यूल तो बता सकती हूँ कि 30 दिन हम कहीं ना कहीं एज द कॉन्सल जनरल एंड कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क हर जगह जहाँ पर हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है, हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, we're having these events. And the most wonderful thing about Ramzan and the celebration of Ramzan is कि ऑफिशियल लेवल पर भी इसको बहुत रिकग्निशन अब मिल रही है. ये आप लोगों की कोशिशों और आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से, एंड इट इज ऑल्सो रिकग्निशन ऑफ योर वर्क, ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड योर लाइफ हियर एज American Muslims. So congratulations to all of you who work for these causes, for the Muslim community in the US and also for the Pakistani community in the US. I'm very grateful to APPAC for its work with the US Congress. और पाकिस्तान के जो issues हैं, causes हैं, उनको जिस तरह से APPAC आगे लेकर चलती है, we can all be extremely proud of it. I'm also very thankful to Asad Sahab, to members of our media, to members of our community, and especially the lead taken by our women. Board members of APPAC work on all these causes all the year round. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. And it is always good to see, mashallah, our community doing well, growing from strength to strength. And as I said, this celebration is also a celebration of the strength of our community. Thank you so much for the opportunity. जैसा कि राहिला ने भी बताया, I have another event to go to, so I'm going to be extremely brief. But Ramzan Mubarak, and may you have a blessed month, and may you have a blessed event. Thank you so much. हमारे अगले आज के इस प्रोग्राम के जिन शख्सियत को मैं स्टेज पर आने की दावत दे रही हूँ वो हैं मामून अहमद साहब, जो 42.5 बरस न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेज़ी ज़बान और अदब पढ़ाने के बाद हेड डीन ऑफ स्टूडेंट्स की हैसियत से वजीफ़ा याब हुए हैं. और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि मजहबी शायरी पर एक एम.फिल मकाला भी इनके नाम पर लिखा जा चुका है. इनका तारुफ बहुत तवील हो सकता है, लेकिन आज की इस तकरीब के हवाले से क्योंकि मुख्तसर सब कुछ चल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि उनको यहाँ मैं दावत ख़िताब दूँ और वो तशरीफ़ लाएंगे और अपनी एक नात पेश करेंगे. ख़वातीन हज़रात, 3 अशार मदीनतुन नबी के उन्वान से अर्ज़ करता हूँ. कहने की बात और है, सुनने की बात और है, मौजे नवाए क़ुर्ब से हुस्ने हयात और है, जज्ब वहाँ बना सजा इश्क की ज़ात और है, उसमें फ़ना का रुख जुदा, उसमें सबात और है, उसमें कलम है और कुछ, उसमें दवात और है, आका के शहर खुल्द में वजह नजात और है, दिन है वहाँ का इत्र्ज़ा, नूर वहाँ की रात है.
نہایت ادب سے ایک نعت کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ روح کی بالیدگی اور تازگی درکار ہے، دھڑکنوں کو روشنی درکار ہے، رحمت للعالمین کے ذکر سے پروردگار، غم زدہ ماحول میں ہم خوشی درکار ہے۔ امریکہ گرد کا طوفان خود بھی مانگتا ہے آئینہ، طرحداری کے جہاں میں سادگی درکار ہے، اور چاند سورج کی ستاروں کی نہیں جگ کو تلاش، عشق احمد کی اسے تابندگی درکار ہے، اور ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور، خود شناسا ذات کو بھی بے خودی درکار ہے۔ اور شعر سنیے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج سائے کی تابندگی، مضطرب دل کو نئی وارفتگی درکار ہے، نز عدم ہر سانس ہو قرب محمد کا جواز، حشر سے دوسرے مصرع پہ غور کیجئے کہ حشر سے پہلے طلب کو زندگی درکار ہے، اور شعر سنیے کہ گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر، انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے، گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر، انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے۔ دل امریکہ میں بیٹھے ہیں، دل کھنچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف، دل کھنچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف، ہر کشش کے رخ کو جذب دلکشی درکار ہے۔ اور آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم میں اور رب میں کوئی بات مشترک نہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے، مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر، مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر، خلق کو مطلوب ہے جو رب کو بھی درکار ہے۔ اور باادب ہونٹوں پہ ہے ایمن شفاعت کا سوال، اشک ہائے زندگانی کو ہنسی درکار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہمارے آج کی مہمان شخصیت، جن کا تعارف اگر میں پیش کروں تو ان سے دوستی، محبت، احترام کا رشتہ بہت مضبوط ہے، لیکن آج کی اس شام میں اور رمضان المبارک کے پرنور ماحول میں ان کی آمد نیو یارک کے باسیوں کے لیے پیغام قرآن کے ساتھ گفتگو کا ایک بہت ہی معلوماتی حوالہ ہے۔ یوں تو یہ دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر مذہبی پروگرام ہیں، 3000 سے زیادہ پروگراموں کی میزبانی کر چکے ہیں، دنیا بھر میں لیکچرز کے حوالے سے سفر کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، اور ان کا پروگرام پیام صبح ہر صبح اپنی بھرپور دینی معلومات کے ساتھ ہر گھر میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ آج انہی خوبیوں کی بنا پر انہیں سرکاری اعزاز یعنی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور آج کی اس نظر میں یوں تو کتنا بھی تعارف پیش کریں، لیکن ان کا سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی ترویج اور خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا حوالہ یعنی قرآن کا حوالہ، اور قرآن کا ذکر وہ بھی ماہ رمضان میں۔ آج کے اس پروگرام میں انیق احمد صاحب تشریف لائیں گے اور اسلام اور عہد حاضر کے جدید تقاضوں کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترمہ ناہید بھٹی، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں اور اس شاندار محفل میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، قرآن اور آج کے ایشوز کے حوالے سے، قرآن اور آج کے انسان کے حوالے سے۔ مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ ہماری کونسل جنرل ناہید بھٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں اور انہیں کہیں اور جانا تھا۔ بہترین کام کیا انہوں نے، اور ناہید بھٹی کیا یہ ہر کار خیر میں سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن جب قرآن کی محفل ہو تو کچھ قرآن بھی سن لینا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ۔ ابھی اس بچے نے تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ نزول قرآن، نزول قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر ہے اس ماہ مبارک میں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ مامون احمد صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہے کیا؟ اس سے پہلے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے۔ آج کے مسائل کیا ہیں، نئے مسائل کیا ہیں؟ آج بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں نئے نئے۔ ہمارے پاس ان ایشوز کے جواب دینے کی سکت تو بہت بات کی چیز ہے۔ کیا ہم ان مسائل کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہماری فریکوینسی سیٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس یہ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ فگار صاحب کہا کرتے تھے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ تو حالات حاضرہ کو کئی سال کیسے ہو جاتے ہیں؟ حقیقت، اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہیں؟ ایک سوال میں رکھتا ہوں یہاں کہ کیا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے، رسوا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو ایمان، قرآن، صاحب قرآن، اللہ، میرا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟ میرا رشتہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے؟ میرا رشتہ میری کتاب سے کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، اقبال بڑے یاد آتے ہیں ہمیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن پر عمل کر کے اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے۔
اور یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ پورا ہمارا ماضی جو ہمارے سامنے ہے. تو کیا ہم صرف اپنے ماضی پہ ہی بس فخر کرتے رہیں؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں. تو ہمارے تاج، ہم اسی پہ خوش ہو جائیں. لمحہ موجود آج کیا ہے، کنٹمپریری ایشوز کیا ہیں، کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. جو اس ریل گاڑی میں علم کے انجن پر قابض ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر، وہ دنیا کا حاکم ہوتا ہے اور دنیا وہ جہاں بانی کرتا ہے. آج مغرب اگر آگے ہے تو وہ صرف علم کے بنیاد پر ہے. جب فاطمی آگے تھے تو علم کی بنیاد پہ تھے. جب یونان آگے تھا تو وہ علم کی بنیاد پہ آگے تھا. اور جب مسلمان آگے تھے، دنیا کو رول کرتے تھے، تو وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ کرتے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے، علم سے شروع ہوتا ہے، علم کی اہمیت سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تعلق علم سے کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. ایک صحابی نے پوچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم مخافت اللہ. علم خدا خوفی کا نام ہے. علم خدا خوفی کا نام ہے. قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اہل علم ہوتے ہیں، اور یہ علماء سے مراد یہ قرآن و حدیث کے عالم ہی نہیں ہیں، یہ جو بوٹنسٹ ہیں، یہ فزسسٹ ہیں، جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، جو اکنامسٹ ہیں، جو صاحبان علم ہیں، وہ صاحبان علم ہی اپنے دل میں اللہ کی خشیت محسوس رکھ سکتے ہیں. یہ قلم گرا ہے تو قلم کی بڑی اہمیت ہے. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو میں قلم کو پہلے اٹھاتا ہوں. قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام بھی سورہ قلم ہے. اللہ اکبر. اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک فرد کا تعلق قلم سے، ایک امت کا تعلق قلم سے. ایک فرد کا تعلق قلم سے اور ایک امت کا تعلق قلم سے. اگر امت قرآن کریم کی اہمیت کو واضح نہیں کر سکی، نہیں سمجھ سکی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ نہیں سکی، محض چند ریچولز کو دین بنا لیا گیا، تو پھر قرآن کریم کا وہ سبق تسخیر کائنات وہ کہاں جائے گا؟ سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم سے آتا ہے. قرآن مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اللہ نے اپنی نعمت اتمام کر دی، پوری کر دی. اب کیا قرآن کریم سے ہم نے اپنے حصے کا علم لیا اور اس کائنات، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے. ہم اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیتے ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں جو ہم نے دنیا سے لیا ہے
کیا ہم اس میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں یا ہم نے اس کائنات کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا؟ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، صاحب قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے۔ سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں رکھ دی اللہ نے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور اللہ کبھی مایوسی نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے آئینے میں آصف جمال صاحب اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے یا بھدا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم ایک آئینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ اللہ اکبر، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ کوئی اس کے اندر تیسری بات نہیں ہے، کوئی if and buts نہیں ہے، کلیئر، بالکل کلیئر بات ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمارا جوڑاؤ، میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے اور اسی لیے اہم ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہ الحم سے لے کے والناس تک یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے۔ کون سا گھر ہے مسلمان گھرانہ جس گھر میں قرآن نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان گھر اس میں قرآن کریم نہیں۔ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ ہمارا ایمان، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن، کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جہاں تک یہ قرآن نہیں پہنچا وہاں تک اس قرآن کو پہنچا دیا جائے۔ یہ ہیں 5 تقاضے قرآن کریم کے۔ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات، ہاں ہم کرتے ہیں تلاوت آیات، لیکن کیا جو حق ہے تلاوت کا کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات اس طریقے سے کر رہے ہیں جو قرآن کا تقاضا ہے؟ کیا میرے علم میں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میری سمجھ میں آ رہا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، متفق علیہ ہے یہ بات، متفق علیہ، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں۔ کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانے۔ لیکن میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم میں سے کتنے ہیں، یعنی امت میں کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر، اس کے معنی، اللہ کیا فرما رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالم و رب ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پھر اگلی بات، پڑھے لکھے لوگ جیسے یہاں تشریف فرما ہیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وہ کون سی تعریف اللہ کی باقی تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ہوئی؟ لیکن ایک تعریف ایسی باقی تھی اللہ کی جس کے لیے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا پڑا۔ اللہ کو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، علم، حکمت. میں ابھی علم کی بات کر رہا تھا، ہم علم تک نہیں پہنچے، حکمت تک، وزڈم کیسے پہنچیں گے؟ باؤنڈریز کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر عنایت کیا. یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کا نفاذ ہے مجھ پہ. کم از کم اگر میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، اگر میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں، اگر میں گورنر نہیں ہوں، میں ایک شخص تو ہوں نا. میری اپنی ایک فیملی ہے، ہماری ایک فیملی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن. اب کچھ باتیں قرآن کریم کی ہم کرتے چلے جائیں گے، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے. جو بات میں کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے رسول کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن فرما رہا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے. کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم، اللہ کے قانون نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. تو قرآن کریم کا آئینہ ہمارے سامنے ہے. قرآن کریم کی جیسے میں نے کہا تھا کہ چند آیات. اب میں قرآن کریم کی صرف وہ آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت کسی باہر گلی میں چلنے پھرنے والے سے نہیں ہو رہی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے. جو مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار، کردار، قول، عمل دونوں میں ہم آہنگی، یہ ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آیت میں پڑھ کر پھر آج کے حالات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. جب ایمان لا چکا ہے ایک بندہ تو اس سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو جس طرح ایمان لایا جاتا ہے
تم صاحبان ایمان ہو، لیکن کیا تم وہ ایمان لائے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ گفتگو، یہ محض گفتگو، قولی اقرار عملی انکار، زبان پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال فرماتے ہیں محترم خواتین و حضرات، قرآن کریم کی جو بے شمار آیت ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم کیا کرو جو نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، اس میں تعاون کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جہاں کہیں گناہ کی بات ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو، کبھی تعاون نہیں کرنا۔ یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچے لوگوں میں رہو۔ کیا ہم ہمیشہ سچے لوگوں میں رہتے ہیں؟ ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بری محفل ہوتی ہے میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح بیٹھ کر تم بروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو۔ بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اِنَّ صلاتی، اور یہ جو آیت ہے ہر گھر کے صدر دروازے پر لکھ کے لگا دینی چاہیے۔ یہ ہے دین کا خلاصہ کہ اِنَّ صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، وَنُسُكِي میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي میری موت، سب اللہ کے لیے۔ جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو قرآن سے رویہ کیا ہے ہمارا؟ یعنی ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ایک رشتہ میرا اپنے بیٹے سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنے والد سے ہے۔ میں نے کہا یہ بیٹا ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پورا جو اس کا جو انداز ہوتا ہے بدل جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، بہت ساری مائیں یہاں بھی تشریف فرما ہے، لیکن یہ میری ماں ہے، بات ہی چینج ہو گئی۔ یہ وطن ہے، دنیا بھر میں 210 سے زیادہ ممالک ہیں، یہ میرا وطن ہے۔ تو میرا وطن، تو یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث قدسی یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اقبال نے مامون احمد صاحب فوراً وہاں سے خیال لیا اور منظوم کیا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے بنتا ہے، میری آنکھ اللہ کی آنکھ کیسے بنتی ہے؟ یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ قرآن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں ہم بھی شہادت دینے والوں میں شامل ہیں، لیکن کیا یہ حکمرانی اللہ کی میں مان رہا ہوں؟ 7 مرتبہ فرمایا سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ،
8 ही मरतबा अल्लाह फरमाता है कि फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाह व रसूलिही, देखो अगर तुमने अब सूद खाया तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी जंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करके कोई पनपा है? कोई पनपा है? हम बात करते हैं छोटी सी बात, इसमें हम कोई गहरी बातें नहीं लाते। कुरान की एक आयत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानत से मुराद क्या है? लानत से मुराद यह है कि जिस शख्स ने झूठ बोला वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। जिसने झूठ बोला वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। क्या हमें झूठ बोलते वक्त क्या मुझे ये ख्याल रहता है कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं कुछ फायदे के लिए, कुछ चंद टकों का फायदा हो जाता है, लेकिन इसके एवज मैं अल्लाह की जो रहमत है उससे दूर जा रहा हूं? क्या मुझे ये अंदाजा है? नहीं है। इसके बाद भी दुआएं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। एक शख्स, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसाफिर है, धूल मट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, ये हम सबको मालूम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसाफिर खाने काबा के पर्दे पकड़कर दुआ मांग रहा है, आप फरमाते हैं कि मलबसहु हराम, उसका लिबास हराम का, मशरबहु हराम, जो उसने पिया वो हराम, मतमहु हराम, जो उसने खाया वो हराम। अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? तो रिज़्क़ हलाल और कबूलियत दुआ दोनों में क्या ताल्लुक है? अल्लाह का वादा सच्चा है, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और जो मुझसे दुआ नहीं मांगेगा वो मुतकब्बिर है, मैं उससे जहन्नम को भर दूंगा। तो ये कुरान करीम हमें बता रहा है हमारी ज़िंदगी में दुआएं कितनी हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए दुआएं मांग रहे हैं? और क्या बच्चे वालिदैन के लिए दुआएं मांग रहे हैं? क्या हमने तिलावत आयात अपने बच्चों के सामने की हैं? यहाँ बात हो रही थी, राहिला भी कर रही थी, मैडम ने भी बात की अभी, कि नस्लों में दीन मुंतकिल करना है, हम अपने बच्चों में दीन मुंतकिल करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे बच्चे को ये नहीं मालूम कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ने कुरान में रख दिया गया है कि औलाद दुआ मांगेगी, और वालिदैन जन्नत में मौजूद हैं, तबका लेवल उनका बढ़ गया। उन्हें हैरानी हुई, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तबका तो नीचे था, ऊपर कैसे? जमीन पर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, जमीन पर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जन्नत में जो लेवल है हमारे वालिदैन का वो बढ़ा देता है। लेकिन क्या हमने जिंदगी में अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कि हमारी दुआओं में कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आया? कि कुरान करीम फरमा रहा है कि अनिश्कुरली वले वालिदैक, वालिदैन और अल्लाह बराबर हो गए। कुरान अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का। अल्लाह ने वालिदैन के मकाम को कितना बुलंद कर दिया। वालिदैन के सामने जाओ तो झुक के जाओ, कंधे झुका कर जाओ। शख्स आया और उसने आकर ये कहा, राना आसिफ साहब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके वालिद उसका माल ले लेते थे उसकी इजाजत के बगैर। वो आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद मेरा माल ले लेते हैं मुझसे पूछे बगैर।
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہاں خواتین تشریف فرما ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لمبی گفتگو کا نہ وقت ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو اتنی ڈرائی ہو، لیکن ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی. اگر کوئی بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، تو اس جنت کو چھوڑ کر یہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ تو کوئی ذمہ داری ہے. مائیں بہت ہوتی ہیں، امتی ماں کیا ہوتی ہے؟ مائیں کروڑوں مائیں دنیا میں ہیں، لیکن امتی ماں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک تعلق جوڑتی ہے، شفاعت کی منتظر ہے کہ جب میں حوض کوثر پر پہنچوں تو میرے رسول مجھے لے کے چلے جائیں گے، مجھے چھڑا لیں گے. لیکن کیا نہیں پوچھ سکتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا وعدہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تجھے میں نے اولاد دی، تجھے میں نے ماں بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمرے میں تشریف فرما ہے. یہ بات سنیے اور دل باہر نکل آتا ہے. کسی صحابی نے ایک بلی جو کمرے میں آئی اسے مارا اور مار کے اسے نکال لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مت مارو، یہ ماں بن چکی ہے. اسے مت مارو، یہ ماں بن چکی ہے. یہ ہے ماں کا مقام. لیکن ایک مقام ہمیں مل گیا، کیا کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر باپ ناراض تو اللہ ناراض، باپ راضی تو اللہ راضی. یہ کوئی مسجد کا مولوی یہ بات نہیں کہہ رہا، کسی گاؤں گوٹ کا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرا، آپ کا، ہمارا اپنے والدین سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی، لیکن کیا یہ میرے دل میں جگہ بنائی اس بات نے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق، اللہ کے رسول سے میرا رشتہ کیا ہے، آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا بھی ہے کہ دیکھو یہ کام اس طرح کرنا. ہم دن رات رزق کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف مال ہے، دولت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم بھی رزق ہے، یہ اولاد بھی رزق ہے. آصف جمال صاحب، اچھے دوست بھی رزق ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری محدود جو عقل ہے اس میں صرف مال اور دولت. اگلی بات، اگر ہم مال اور دولت تک اکتفا کر لیں، ٹھیک ہے، میری زندگی میں فرض کیجئے کہ مجھے 20 لاکھ ڈالر کمانے ہیں یا 50 لاکھ، فرض کر لیں کچھ. پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک یہ جو میری انکم ہے کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اگر مجھے یہ اماؤنٹ 3 سال بعد ملنی تھی جو کہ میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، میں وہ حلال لکھ دی گئی تھی، آج میں نے اپنے حلال کو حرام بنا کر وہ مال حاصل کر لیا.
ملنا تو مجھے تھا لیکن میں اپنا اللہ خود بن گیا، اپنے حلال کو میں نے حرام بنا دیا، اپنے پیٹ میں یہ حرام کی آگ نہ ڈالو، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ رزق حلال اور دعا کوئی تعلق ہے اس میں؟ اور کیا رزق حرام پیٹ میں جانے کے بعد کیا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ اے اللہ، میرا کھانا حرام، میرا پینا حرام، میرا لباس حرام، اللہ اکبر، اور میں کہہ رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے نا، قرآن کی بات سچی، ان ربی لسمیع الدعا۔ جو یہاں عربی جانتے ہیں اس میں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب کسی لفظ سے پہلے لام لگا دیتے ہیں تو اس میں ضرور بالضرور کی بات ہوتی ہے کہ یہ کام ضرور اللہ کرے گا۔ ان ربی لسمیع الدعا، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ میرے پیٹ میں حرام ہے، میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں، میں قرآن کریم کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ قولی اقرار، عملی انکار۔ میری ماں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تم 5 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میری ماں بوڑھی ہے، میں بہترین پھل اسے لا کے دیتا ہوں، 24 آورس کی ایک نرس میں نے رکھی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم بس میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے 5 منٹ بیٹھ جایا کرو، یہ پھل مجھے نہیں چاہیے، یہ تم نے میرا یہ فریج بھرا ہوا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بوڑھا باپ، اللہ اکبر۔ فرزان صاحب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اپنے والدین، بوڑھے والدین پر جب بندہ محبت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال آیا، مقبول حج، جو ہم حج کر کے آتے ہیں، مقبول، ہمیں کیا گارنٹی اس بات کی کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ آپ محبت کی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، میرا ایک سوال ہے، فرمائیے اگر میں اپنے بوڑھے والدین پر محبت کی 100 نگاہ ڈالتا ہوں، 100 نگاہیں ڈالتا ہوں، تو کیا مجھے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں تم کمی نہیں پاؤ گے۔ ہمارے بوڑھے والدین جب بستر پہ ہوتے ہیں تو صرف جو ان کے سلیپر گھر میں رہتے ہیں پڑے ہوئے، ان سلیپرز کی بھی، ان سلیپرز سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں گھر میں۔ تو میرے والدین قرآن، اچھا یہ تمام باتیں کوئی فلسفر، کوئی سوشولوجسٹ کی باتیں نہیں ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آج نئے مسائل جنم لیتے ہیں، آج LGBT ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، اور بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے۔ کیا ہم انٹلیکچولی اتنے زیادہ میچور ہوئے ہیں کہ ہم ان مسائل کا جواب دلیل سے دیں؟ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب سوال اس طرح کے آئیں تو حکمت کے ساتھ انہیں بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب دلیل سے بات کرو تو بہترین دلیل لے کر آنا۔ آج امت میں کتنے افراد ایسے ہیں جو مغرب سے اٹھنے والوں کے سوالوں کے جواب دینا دور کی بات، ان سوالوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.